بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو عشرہ کوثر ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہم نے یہ برکتوں والے اور روحانیت والے لمحے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لمحات میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں اور اللہ کے ذکر کی محافل اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہمیں میسر آئیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے اساتذہ میسر آئے کہ جو ہمیں ہر معاملے میں صحیح سے گائیڈ کرتے ہیں، ورنہ وہ زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ اس میں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، اپنے فائدے کی بات کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایسی محافل میسر آ جانا کہ جس میں ہمارے لیے بھی بات ہو رہی ہو، ہمارے مسائل کی بھی بات ہو رہی ہو، ہمیں سکھانے کی بھی بات ہو رہی ہو، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں اور دیگر ممالک میں چاند ذی الحجہ کا نظر آ چکا ہے۔ تمام لوگوں کو ذی الحجہ کا چاند مبارک ہو، اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو یہ مبارک لمحات میسر آئے۔ اب ان لمحات کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کاموں میں صرف کرنا ہے۔ روزانہ ایک روزہ رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور پہلے 9 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 10واں روزہ چونکہ عید والے دن ہے اور عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ 9 دن روزہ رکھ لیا جائے۔ اور ہر رات شب قدر والی رات ہے کہ شب قدر جیسا اللہ تبارک و تعالی اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ضرور ان لمحات کو اچھے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریے گا۔ آج ہماری تیسری نشست ہے اور الحمدللہ عشرہ کوثر کی تیسری نشست ہمیں میسر آ رہی ہے۔ پہلے 2 دن بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے۔ آپ کے جو سوالات ہیں وہ میں نے جمع کیے ہیں، جو پہلے کے سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے، اور آج کے متعلق، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق بھی جو ہمارے سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم سوال کر سکیں گے۔ اور آپ کو بھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس پر کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات کروائی جائے گی۔ آپ کو جو پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں بہت زیادہ آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان مخل نہیں ہوں گا۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی جانب توجہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج تیسری نشست ہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ سورہ کوثر کی تو بہت ہی برکتیں ہیں، الحمدللہ، اور اتنی برکتیں ہیں کہ جن کو جمع کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے کہ آپ جس چیز کو لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا گیا، تو وہ آپ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، تو وہ آپ جس چیز کی طرف بڑھتے ہیں ماشاءاللہ کمال کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی آپ نے تیسرا کمال کرنا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ 369 کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 369 اور سورہ کوثر کا ایک روحانی کنیکشن ہے، اس میں بہت سارے راز ہیں، یہ ہم سنتے ہیں۔ تو اس میں کیا راز ہیں، کیا تعلق ہے، اور کیا خزانے ہیں اس میں، یہ آپ آج ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان لوگوں کو، اور جو سورہ قریش کے کارواں میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ اعمال کر رہے ہیں، مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور مزید روحانیت کی تلاش میں، عملیات کی جستجو میں، ذکر و اذکار کے صحیح طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو بالخصوص عشرہ کوثر کے میرے ساتھ ہم سفر ساتھی ہیں، وہ لوگ کہ جو راہ لیلا کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیاوی اپنے معاملات اور حالات کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر عشرہ کوثر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ 369 کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم 369 کو اگر دیکھتے ہیں تو مختلف مذاہب کے اندر اس عادات کی بڑی اہمیت ہے۔ 369 کے عادات کو مختلف مذاہب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ایک کائنات کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ جس کے پاس اس کی قوت کسی کو حاصل ہو گئی، یا کسی کے پاس جو شخص اس کوڈ کو سمجھ گیا وہ کائنات کے راز کو جان گیا۔ 369 ایک ایسا عدد بنتا ہے کہ جو کائنات کے اندر ہر شخص کے موافق ہے، ورنہ کوئی بھی عادات کا مجموعہ مرکب یا مفرد کسی نہ کسی کے اینٹی ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عدد ہے 369 کے عادات بنتے ہیں کہ جو ہر شخص کے اوپر موافق بنتا ہے اور اس کے اوپر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے 369 کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 369 اگر کہ عدد کی کوئی گاڑی مل جائے، کوئی گھر مل جائے، یا کچھ ایسی کچھ مل جائے کہ جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہو، یا جب کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنے 369 کے مطابق جو رقم ہے وہ صدقہ کر دیں، یا 369 کے رقم کے مطابق کسی کو کھانا کھلا دیں، یا کسی کو اس کو استعمال کریں۔ ہم جو بھی چیز یوز کرتے ہیں، ہم جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس کا اثر لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ اچھا، 369 ایک کوڈ ہے، یہ مختلف جو وہ مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے بھی 369 کے عادت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے نا 369 کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کی روحانیت میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب 369 عدد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیونکہ پورا قرآن الف سے لے کر یہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اور ایک ایک آیات، ایک ایک حروف، ایک ایک سورت اپنی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر جو علم العادات ہیں، کسی حروف کے عدد لیتے ہیں، کسی سورت کے عدد لیتے ہیں، کسی سیرت کے عدد لیتے ہیں، کسی چیز کے بھی عدد لیتے ہیں، اس عدد وہ معنی رکھتا ہے۔ وہ معنی رکھتا ہے اس مثال کے طور پہ ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ کوثر کو ہم لے لیتے ہیں، چلیں اب سورہ کوثر کے عدد ہم نکالتے ہیں اگر، تو اس کے جو روحانی مخلوقات ہیں، جو اس کے فرشتے ہیں، جو کچھ اس کے موکلان ہیں، ایوان ہیں، جنات ہیں، جو اس کے تابع ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے محافظ بھی ہیں، اس کے نگہبان بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں، یہ 369 باقاعدہ طور پہ ان کے کوڈ بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سورہ کوثر سے شروع کرتے ہیں تو سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں۔ 3 آیتیں۔ سب سے پہلی آیت الف سے شروع ہوتی ہے اور آخری آیت رے پہ ختم ہوتی ہے۔ الف کا عدد بنتا ہے 1 اور رے کے عدد بنتے ہیں 200۔ اگر ہم اس کو مرکب کرتے ہیں تو 201 بنتا ہے،
اگر ہم اس کو مفرد کر دیتے ہیں تو عدد بنتا ہے 3. اب 369 کو یاد رکھیے گا ذہن میں. تو یہ آ گیا 3 ہی اس کی آیات ہیں. اب اگر ہم اس کی پہلی آیات کے اعداد نکالتے ہیں تو پہلی آیات کے جو عدد بنتے ہیں پہلی آیات کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 969. 969 9 اور 9 18 18 اور 6 24 کا جو اگر مرکب ہے ہم اس کو مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 6 ذہن میں رکھیں. سبحان اللہ. اب ہم اسی طریقے سے سورہ کوثر کی دوسری آیت کے عدد نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 717. 717 7 و 7 14 اور 1 15 کی کتنے بنتے ہیں اگر ہم اس کو مفرد لے کے آتے ہیں 5 اور 1 6 عدد ذہن میں رکھیے گا. 369 کی ایک ترتیب چل رہی ہے 20. پہلی کا بھی 6 بن رہا ہے, دوسری کا بھی 6 بن رہا ہے, تیسری کے عدد جو بنتے ہیں تیسری آیت کے وہ بنتے ہیں 1077. 1077 7 و 7 14 اور 1 15 کا 5 اور 1 6 عدد بنتا ہے. یعنی کہ پوری صورت ایک ایک آیت کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو عدد کیا آتے ہیں ہمارے پاس 6 اور 6. ٹھیک ہے, مفرد آتا ہے. اب ان 6 12 اور 6 18 کو ایک حصے میں لے کر آتے ہیں کیا عدد بنتا ہے سبحان اللہ 9 سبحان اللہ 369. اچھا اگر ہم صرف کوثر کو دیکھتے ہیں صرف کوثر کے عدد کو نکالتے ہیں صحیح تو کوثر کے عدد بھی 6 ہی بنتے ہیں مفرد کریں گے تو اس کو. سبحان اللہ. اگر ہم اس پوری سورت کے عدد کو لیتے ہیں یعنی کہ 969 پلس 717 پلس 1077 از اکول ٹو 2763 یعنی کہ 2763. 27. اب اس کو مرکب کو مفرد لے کے آتے ہیں 9 کا عدد بنتا ہے. سبحان اللہ. 6 اور 3 9 اور 7 16 اور 2 18 8 اور 1 9 یعنی کہ پوری صورت کے عدد کتنے بن رہے ہیں 9. آیتوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو 6 بن رہا ہوتا ہے. ٹوٹل آیتیں لیتے ہیں ہم بنتا ہے 3 یعنی کہ 369. اب پوری صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں رب نے اپنی عطا کی انتہا کر دی. سبحان اللہ. خوشی کی انتہا کر دی. سبحان اللہ. اچھا کس کے اوپر عطا کی ہے محبوب پر. اب محبوب کا ذکر کہاں پر ہے 369 میں جی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ احزاب پر. سورہ احزاب قرآن پاک کے اگر ہم رکوع کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 369 رکوع میں آتے ہیں ہم. اچھا رکوع نمبر 369 رکوع قرآن میں 369 رکوع کو ہم کھولتے ہیں تو سورہ احزاب میں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. اب سورہ احزاب میں 369 رکوع میں 53 سے لے کے 58 تک آیات ہیں. صحیح ہے. اب اس کی تیسری آیت اس کی جو تیسری آیت ہے سورہ احزاب کی جی 369 رکوع کی وہ آیت بنتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے اس نے عطا کی انتہا کر دی سبحان اللہ. پھر اس نے محبوب کی مجلس میں انتہا کر دی. سبحان اللہ. پہلے مخلوق کے سامنے انتہا کری سبحان پھر ملائکہ کی مجلس میں انتہا کری. سبحان اللہ. وہی قرآن آیت سورہ کوثر کی 3 آیت اور یہاں پہ تیسری آیت سبحان اللہ. 369 رکوع. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کوڈ ہے 369 کا قرآن کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی انتہا کر دی. سبحان اللہ. اب ہم آ جاتے ہیں قرآن پاک کے سمجھ لیں کہ 369 آیت کون سی لگتی ہے 369 آیت کون سی بنتی ہے قرآن کی. جی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. قرآن کی 369 آیت بنتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 بنتی ہے 76 نمبر آیت کہ جس کے ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں
کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو بے شک اللہ ان پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، ایک بات کمپلیٹ ہو گئی بھائی، کسی نے بیعت لی، کسی نے وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب بعد میں کیا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کی، یعنی کہ ھدی للمتقین الذین، سبحان اللہ۔ اب وہ قرآن کی اس آیت میں بھی لے کے جاتا ہوں کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر تیسرا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ 369 قرآن کی جو آیات ہے اس میں بھی عطا ہے، فضل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 369 جو رکوع اس میں بھی انتہا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ کوثر میں بھی 369 موجود ہے، پورا کا پورا کمپلیٹ۔ سورہ کوثر کے عدد کی روحانیت اگر ایک طرف کی جائے تو اس کے عدد ہی 369 بنتے ہیں۔ اب 369 دنیا کے مختلف مذاہب میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، اب جیسے اسٹار آف ڈیوڈ ہے، اسٹار آف ڈیوڈ، اسٹار آف ڈیوڈ جو ان کا لوگو ہے، صحیح۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 369 ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ کیسے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی کیسے۔ صحیح۔ آج وہ اگر ہم لوگوں پہ راج کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کیا ہے اس کی اصل؟ 369 369 اسٹار آف ڈیوڈ کا یاد مجھے دلانا، میں ابھی اسی ٹرانسمیشن میں بتاؤں گا اور وائٹ بورڈ پہ سمجھاؤں گا پورا کہ وہ ہے کیا۔ 369 اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا لوگو رہا ہے۔ دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں سب کے اپنے اپنے لوگو رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ لوگو ان کی پہچان ہوتی ہے جی، کہ جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یار اس کا تعلق فلاں بندے سے ہے، اس امپلائر کا تعلق فلاں کمپنی سے۔ اب تم کسی کمپنی کا لوگو لگا کے باہر جاؤ گے، کسی شخص کی نظر پڑے گی، وہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم کہاں جاب کرتے ہو، وہ تمہارا لوگو دیکھ کے پہچان لے گا فلاں کمپنی کا یہ امپلائر ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ جو لوگ علم العادات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس اعتبار سے اپنا کاروبار تشکیل دیتے ہیں ترقی کے لیے۔ لوگو ایسے نہیں کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے، ہاں بھائی لوگو بنانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ ٹریول ایجنسی، ٹھک 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 لوگو بنا کے دے دیا لو۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں لوگو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ لوگو کوڈ ہے، کوڈ تمہارے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے۔ یہ تو ڈیزائنر کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ ڈیزائنر کو نہیں پتا، ڈیزائنر کو میں نے اپنے ڈیزائنر کو سمجھایا ہے بچے کو آج بٹھا کے، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا ڈیپلی بات کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز پہچان ہے، مختلف اقوام، مختلف قومیں، مختلف ممالکوں کی پہچان ہے۔ اب جیسے مثال ہم پاکستان سے تعلق ہے ہمارا، ہمارے جھنڈے پہ ایک نشان لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ چاند ستارہ۔ اگر ہم پاکستانی جھنڈا اگر لگا کے دیکھیں گے تو بندہ دور سے بولے گا پاکستانی ہے یہ، وہ پوچھے گا نہیں کہ تم پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا یورپین ہو، وہ نہیں پوچھے گا، وہ ٹھیک ٹھک کر کے بتائے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اب تم چاند ستارے کی بھی بعد میں عدد نکالنا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ لیکن ابھی ہم 369 کے گرد گھوم رہے ہیں۔ 369 اچھا 369 جو ہے نا، یہ 1 سے لے کے 9 کے عدد کی کل روحانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں منجمد ہو گیا۔ ہو سبحان اللہ۔ 3339 6 + 369 3 × 6 3 اور 6 6 اور 3 9 9
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 12 اور 3 کو پلس کرو, 15 15 کو اگر آپ مفرد میں لے کر آتے ہو 6 6 بنتا ہے. سبحان اللہ. 12 اور 9 21 21 کو مفرد میں لے کر آتے ہو 3 بنتا ہے. 3 بنتا ہے. سبحان اللہ. 9 اور 6 15 15 کو لے کر آتے ہو 6 بنتا ہے. یعنی کہ تمہاری جو کیلکولیشن جس سے تم وقت دیکھتے ہو وہ بھی 369 کے گرد گھومتا ہے. او ہو سبحان اللہ. گھڑی ہے یہ 369 کے گرد گھوم رہی ہے. یہ 369 کی کوٹ سے وجود میں آئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. جس کو تم کہتے ہو کہ یہ وقت ہے جس سے آج کی دنیا میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. ورنہ پہلے لوگ وقت دیکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مختلف طریقے اپنایا کرتے تھے. جو ڈنڈیاں گاڑ لیا کرتے تھے اور پھر اس میں نشان لگایا کرتے تھے. اس کا کلیہ کیا تھا؟ 316 کا ڈگری. اللہ اکبر. وہ ریت کو الٹا سیدھا بھی کر کے الٹا سیدھا کر کے بھی دیکھتے تھے. اب اگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات ہماری گول ہے. گول ہے یعنی کہ 360 کا ڈگری ہے. صحیح. اب ہم جس سولر سسٹم کا حصہ ہیں جس کے ماتحت ہیں اس میں ٹوٹل 9 سیارے ہیں. 9 سیارے ہیں. ہاں. سبحان اللہ. اب وہ بھی 360 کے گرد گھوم رہے ہیں. صحیح. اب جس گیلیکسی ملکی وے گیلیکسی جو ہے اس کا ڈایا دیکھیں, اس کو گرد دیکھیں تو وہ بھی 360 ہے. اللہ اکبر اللہ. اور جس کیلسٹر میں ہم لوگ ہیں وہ بھی 360 ہے. اور جو سپر ہے وہ بھی ہے, جو میگا ہے وہ بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 360 مفرد میں لے کر آؤ کیا بنتا ہے؟ 9. سبحان اللہ. 1 سے لے کے 9 کے اعداد, 1 سے لے کے 9 کے اعداد, 9 کے اعداد سب کچھ کائنات کے اندر جو کچھ بھی گھوم رہا ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب یہ رقیم کوثر ہے. صحیح ہے. رقیم کوثر ہے نا, لوگوں کے پاس ہے, اپنے ہاتھ میں موجود ہے, اپنے پاس موجود ہے. وہ دیکھیں وہ بھی 360 ڈگری پر ہے, 369 پہ. سبحان اللہ. یعنی کہ 369 جو ہے رقیم کوثر کی زمین ہے. 369 رقیم کوثر کی زمین ہے. جی سبحان اللہ. بھائی ایک زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اہمیت کس کی ہے؟ زمین کی. زمین نہ ہوتی تو گھر نہ ہوتا. سبحان اللہ. اب وہ کوڈ نہ سمجھتے تو ترتیب نہ آتی, ترتیب نہ سمجھتے تو کوئی حروف وجود میں نہ آتا, کوئی حروف وجود میں نہ ہوتا تو سب کچھ پوشیدہ رہتا. اللہ اکبر. یہ جو جتنے بھی لوگو بنانے والے ہیں سب یہ 369 کے اینگل کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ آٹو پہ سارا سسٹم ہو جاتا ہے. 369 پہ لوگو بناؤ تم کامیاب رہو گے. اور جن لوگوں نے 369 پہ بنایا وہ کامیاب ہوئے. جیسے اسٹار آف ڈیوڈ. اب اسٹار آف ڈیوڈ کی حقیقت کیا ہے 369 کی؟ کیا ہے یہ؟ وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کے لیے مجھے وائٹ بورڈ پہ جانا پڑے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو وائٹ بورڈ پہ ہم چلتے ہیں. سبحان اللہ. تو 369 یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر 369 کو سمجھ لیا ہم نے تو ہم نے کائنات کے رازوں کو جان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کے رازوں کو جان لیا. ابھی میں نے اتنا کچھ سمجھایا ہے. کتنی گرہیں کھلی ہیں جی, جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے. ہم گھڑی روز پہنتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. پورا کمپیوٹر کا کوڈ 369 ہے. اللہ اکبر. آج کے دور میں کمپیوٹر اگر ہٹا دو تو آدھی دنیا مفلوج.
आधी से ज़्यादा, मतलब पत्थरों का दौर आ जाएगा वापसी। पत्थरों को दूर रहा है। क्यों निकोला टेस्ला ने कहा था? क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर तुम 369 की ताकत को जान गए तो तुम कायनात के तमाम राज तुम्हारे पास उसकी चाबियां हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों कहा था उसने? 369 का अदद इतना अहमियत वाला, इतना अहमियत वाला है कि जिसके बारे में ना आज तक सुना, ना ना आज आज तक तक सुना, किसी ने समझाया। ना आज तक किसी ने इतना समझाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि समझाने वालों को भी नहीं मालूम ना। मैं आपको समझा देता हूँ। वो दो बेटा, क्या कहते हैं, मार्कर। और फिर जो हम अमल रकीम कौसर कर रहे हैं जी, इसका ताल्लुक भी 369 है। सुभान अल्लाह। हम क्यों कामयाब हो जाएंगे? हम क्यों कामयाब हो जाते हैं? दसों लोग दसों के बताए हुए अमाल पढ़ रहे होते, नहीं कामयाब होते। क्योंकि हर अमल की एक तरतीब, एक तरीक़ेकार है। सही, मतलब रूट को फॉलो करना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ये क्या है? ये रकीम कौसर। कौसर। अब मैं आपको समझा देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। 1 2 3 4 5 7 8। अब ये जो ट्राइंगल है, ये क्या है? 3 लाइनों से मिलकर बना है। 369। 369 से ट्राइंगल कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15। अब इसको लेकर आते हैं, क्या आदत बनता है? 6, ठीक है। 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30। 30 को अगर हम मुफरिद में लेकर आते हैं, आदत क्या बनता है? 3, 3। ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 को अगर हम लेकर आते हैं, क्या बनता है? 9, 9। 3 को हम 6 से मिलाते हैं, 6 को हम 9 से मिलाते हैं, 9 को हम 3 से मिलाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बनेगा? ट्राइंगल, ट्रायंगल, त्रिकोण। त्रिकोण, ट्राइंगल। 3 और 6 9, 9। 9 और 6 15, 15 का 6, 6। 9 और 3 12, 12 का 3, क्या बना? 9 और 3 12, 12 का 3 बन गया ना, 3 बन गया। ये 3 दो आ और एक गया। 3। ठीक है। अब
9 और 6 15 15 का 6 3 6 9 और 6 15 नहीं, ये तो दूसरा है। 6 और 3 9 6 3 9 9 आ गया। ये आ गया 3 6 6 और 3 9 9 आ गया। अगर हम 3 और 9 को काउंट करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। 9 और 6 को काउंट करते हैं तो 6 आता है। 6 और 3 को काउंट करते हैं तो 9 आता है। ये अदद क्या बन रहा है? 3 6 9 3 6 9। ये रकीम कौसर की तरतीब है। सुभान अल्लाह। अब इसी कुलिये से स्टार ऑफ डेविड बनता है। सही। कैसे? हमने इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, एक ट्रायंगल ये आ गया, एक ट्रायंगल ये आ गया, स्टार ऑफ डेविड का निशान बन गया। ओ यानी कि 369 सीधा आ गया, सही है। 369 ये ऐसा आ गया। इसको देखकर उन्होंने ये बनाया। लोगो है। सही। स्टार ऑफ डेविड क्या है? पहले आप देखें ट्रायंगल ऐसे और फिर इसी ट्रायंगल को अपोजिट ऊपर की तरफ कर दें, सही। एक स्टार की तरह बन जाता है। सही। कि जिसके कितने कोने बनते हैं? 3 और 3 6। और 6 किसका कोड हो गया? सूरह कौसर। सही। तो 369 के गिर्द ही घूम रहा है ये। अब 9 1 2 3 ये 30 समझ में आ गई सारी। अच्छा, ये तो मैंने खाली उसके लिए एक मिसाल देने के लिए समझाया था। अब अलिफ बा जीम दाल हे वाव जे हे और तोय। अब ये नक्श क्या है? हमारे पास जो रकीम कौसर है वो नक्श है तमाम कुल का, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 369 तक का। अगर हम इन अददों को बाहर की तरफ लिखते हैं और इस अदद में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब मैं ये नक्श आपको बता देता हूँ। ये 369 तो समझ गए ना। अब आप 369 ये वैसे समझाने के लिए बताया मैंने आपको, लेकिन फ़िलहाल ये नक्श के तस्खीर के लिए। ये खाने, अब ये किसके घर हैं? ये इन हुर्फों की कुव्वत और उसके नूरी मखलूक़ात के। जो शख्स 3 तारीख को 3 मरतबा लिख के रख ले, बाकी ना लिखे, 4 और 5 को ना लिखे, फिर 6 तारीख को 6 मरतबा लिख के रख ले और फिर 9 तारीख को 9 मरतबा लिख के रख ले, तो उसके पास कितने नक्श होंगे? 9 और 6 15 15 और 3 18 18 नक्श होंगे उसके पास। यानी कि ये 18 नक्श करके अपने पास रख लेने से उसके पास एक ऐसी कुव्वत पैदा होगी जो तस्खीर की कुव्वत है। तस्खीर की कुव्वत। तस्खीर की कुव्वत। सुभान अल्लाह। अब ये 18 नक्श जो उसने लिख के रखे हैं अपने पास, ये 18 बंदों को भी दे सकता है तस्खीर के लिए। सही। अब तस्खीर चाहे दौलत की हो, तस्खीर खलाइक हो, कोई अमल पढ़ रहा हो, हाज़िरी नहीं हो रही हो, तस्खीर जिन्नात के लिए कर ले, किसी भी कलम से, किसी भी इससे कर ले। लेकिन कि जब ये नक्श लिखने वाला 3 मरतबा 3 तारीख को लिखेगा, वो 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर देगा। सही। 6 तारीख को 6 मरतबा लिखेगा तो 6 मरतबा पढ़ के दम कर देगा।
9 तारीख को 9 मरतबा लिख के रखेगा, उसको 9 मरतबा दम कर देगा। सुभान अल्लाह। ये 18 नश वो किसी को भी किसी भी काम के सिलसिले में दे सकता है उसको। उसका आमिल होना ज़रूरी है जो 18 सर ये आमिल हो गया इस तरीके से अदा करके ज़कात। सूरह कौसर का आमिल होना ज़रूरी है। सूरह कौसर का आमिल तो जाहिर सी बात है, सूरह कौसर की तरतीब ही चल रही है ना एक। सुभान अल्लाह। सूरह कौसर का तो आमिल वो ऑलरेडी चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रियाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। नहीं कोई एक महीने बाद देखता है जिसने रकीम कौसर नहीं किया, वो रकीम कौसर अलग है, सही, ये नश अलग है। ये 369 का वो नश है जो इसकी बेस है सूरह कौसर की। सूरह कौसर की। और सूरह कौसर 1 से लेके 9 के आदत का पूरा मजमुआ है। सुभान अल्लाह। यानी कि सूरह कौसर में अलीफ से लेके रे तक जितने भी आदात बनते हैं उसका हिस्सा 9 बनता है, शुरू अलीफ से होता है। सुभान अल्लाह। हमने आपको कौसर अता की। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह तबारक ताला किसी चीज़ पे फ़ख्र करता है ना तो कहता है हम, जैसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने आपको लैलतुल क़द्र अता की। क्यों? क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ, यानी कि उसको फ़ख्र है कि उसने कुरान नाजिल किया, कुरान तुम्हें दिया है। सुभान अल्लाह। जिस चीज़ पे रब फ़ख्र करे ना तो उसको हम कलाम होता है, उससे हमसे कलाम होता है। सुभान अल्लाह। और इसमें तो रब ने अता की है, सूरह कौसर में तो फ़ख्र के साथ की है कि हमने खैर कसीर अता कर दिया आपको। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने आपको हौज़ कौसर अता कर दी। सुभान अल्लाह। हमने आपको हर किस्म की खैर अता कर दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब खैर कसरत में हो ना, यानी कि अच्छाई कसरत में हो तो उसे कौसर कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब बुराई कसरत में हो, दौलत कसरत में हो, कहते हैं ना यहूदियों के पास बहुत दौलत है, जी, तो उसको तकासुर कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें हलाक कर दिया कसरत की तलब ने। हाँ, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अच्छाई अगर कसरत के साथ है तो कौसर है, कौसर बुराई है। अगर कसरत के साथ है तो तकासुर है। तकासुर है। अब अल्लाह तुम समझ जाओ कि तुम कौसर में हो या तकासुर में। आहा हा हा हा। सुभान ये अल्लाह। कुलिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कसरत में खैर ही खैर है, तकासुर में हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रों का मुंह देख लिया ये तुमने। पानी तो वो भी कसरत ही है ना माल की भाई। गुनाहों की भी तो कसरत है, अल्लाह। माल की भी तो कसरत है, बुराइयों की भी तो कसरत है, जादू की भी तो कसरत है, शयातीन की भी तो कसरत है। तो ये सब कुछ है, तो फिर ये क्या है? ये तकासुर है। ये तकासुर है जो हलाक करने वाला है। हलाक करने वाला है ना। कुरान कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा। कसरत की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया। और एक तरफ कह रहा है कि हमने तुम्हें इतनी कसरत अता कर दी। आहा हा हा हा। सुभान अल्लाह। खैर कसीर अता कर दी। हाँ, और देखो कि दुनिया में जितनी नेमतें तुम्हें दी हैं उसने, वो उसकी नज़र में कलील है, कलील है। दुनिया की। वो कहते हैं ना कुरान में कि दुनिया की नेमतें जो भी हैं वो कलील हैं, थोड़ी हैं। और तुम्हारी नज़र में वो कितनी है कि देखना, चलना, फिरना, उठना, ये सब नेमतें। सुभान अल्लाह। हर चीज़ नेमतों से तुम हो। और जो तुम्हारी नज़र में कसीर है और वो जो अता कर रहा है उसकी नज़र में कलील है। अब वो जिसको कसीर कह दे तो उसका कसीर क्या होगा? हाँ हाँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमा दिया। हाँ। कि जब उनमें अपना रसूल भेजा। हाँ, सुभान अल्लाह। और किसी नेमत का जिक्र नहीं किया तुम्हें हमने ये दिया वो दिया या एहसान किया, किसी नेमत पर एहसान नहीं फरमाया, लेकिन इस नेमत में फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हाँ। सुभान अल्लाह। तो अब वो जिसको कसरत अता कर रहा हो, फिर वो कसीर क्या है यार? इंतहा ही नहीं है। अच्छा, अब वो कसीर क्या बात के लिए
کہ جیسے وہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ فترضا، اللہ کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. وہ کریں گے یہاں پہ مستقبل کا صیغہ ہے، جی بالکل. لیکن یہاں پہ ان آتیناک الکوثر پہ ماضی کا صیغہ ہے. سبحان اللہ. وہ جو رب نے محبوب کو عطا کر دیا وہ کثرت کیا ہے، تم نے اس کو تلاش کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آج آپ پہلے ستاروں کی بتا رہے تھے، پھر ماشاءاللہ وہ آپ نے اور بتایا لوگوں کے حوالے سے. ابھی تو آپ صرف و نحو پر آ گئے کہ مضارع کا صیغہ ماشاءاللہ اور ماضی کا صیغہ. سبحان اللہ. تو مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہم کیا ڈھونڈیں، پھر ہم کس کو تلاش کریں؟ سبحان اللہ. وہ خیر کثیر کیا ہے؟ کیا ہے وہ خیر کثیر؟ اور اللہ کی عطا کی تو انتہا ہی نہیں. اچھا، اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ ان صورت کا شان نزول کیا تھا؟ اولاد کا معاملہ تھا نا، آپ بڑے غمگین تھے نا سبحان اللہ. کہ اہل قریش نے آپ کو کیا کہا شروع کر رہا کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے، آپ کی تو نسل نہیں چلے گی. سبحان آپ غمگین ہوئے تھے حضور؟ صحیح. جبرائیل آ گئے، اے نبی یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ہماری اس آیت کا جواب لے آئیں جو کعبے کی دیوار پہ لکھوا دی تھی انا اعطیناک الکوثر. اکثر علماء کرام نے تفسیر میں بیان کی ہے، جی. کوئی جواب نہیں لا پایا تھا. نہیں، جب انہوں نے یہ سورہ پڑھی تھی، جو عرب کا سب سے فصیح شاعر کہلاتا، وہ فصاحت و کسی بلاغت، انسان کا کلام نہیں ہے یہ. اس نے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ واللہ یہ کسی انسان کا کلام. ہاں، اولاد کا معاملہ تھا نا، تو اللہ نے کیا کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ پریشان نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فصلی لربک وانحر، آپ صرف نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ وہ لوگ، آپ کے دشمن جو ہیں، وہ جو اولاد کے آپ کو تانے دے رہے ہیں نا، وہ سب بے نام و نشان رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ شروع میں عطا کی خیر کثیر، آخر میں قہر کیا کس پر؟ جو اولاد کے تانے دے رہے تھے. تو اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر اہل بیت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تم خیر کثیر تلاش کرو اہل بیت کے ساتھ معرفت، فیض اور اس کی روحانیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نقطہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے بھائی؟ نبی کی آل. سبحان اللہ. اس سے بھلا کوئی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو جو چھوڑے جا رہا ہوں وہی خیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چھوڑے جا رہا ہوں وہی خیر کثیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ حضور کہتے بس قرآن کافی ہے تمہارے لیے. لیکن اہل بیت کا بتایا کہ یہ قرآن کے محافظ ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے. سبحان اللہ. تو خیر کن لوگوں کے پاس ہے؟ اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار کے پاس. سبحان تو اللہ. تم ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، جایا کرو، تو تم بھی خیر کے سائے میں رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کو لوگ سمجھے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو بات وہی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ایسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے ہمارے علماء حق نے ہمیں تعلیمات دی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. کہ اب اس سورہ کوثر کی جو یہ قرآن کی جو 108ویں صورت ہے، سورہ کوثر 108ویں صورت ہے. سبحان اللہ. 108. عدد کیا بنتا ہے؟ 9.
سبحان اللہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ اعداد میں بھی باقاعدہ راز ہے۔ سورہ جن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے ہر چیز کو ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا، عددوں میں پوشیدہ کر دیا۔ جو کچھ ہے وہ عدد کے اندر ہے۔ ایک ظاہر ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ سبحان اللہ، ہماری نظر ظاہر پہ پڑتی ہے، اس کے اصل جز پہ نہیں پڑتی کہ وہ حصہ کس کا ہے، کس سے وجود میں آیا۔ اب کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کسی یہودی نے ایجاد کیا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو البیرونی کے جو قانون تھا، البیرونی کون تھے؟ مسلمان۔ علم الریاضی کے اندر ان کو کمال حاصل تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے فارمولے کے تحت ہی ہوائی جہاز، دوسری چیزیں، کمپیوٹر، ہر چیز وجود میں آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور ابن الحیثم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے زمین کو پرواز کیے بغیر اس نے پوری دنیا کا رقبہ معلوم کر کے لکھ دیا، تو وہ بھی یہی راز تھا، بالکل، کیونکہ دنیا گول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، تم نے ثواب کے علاوہ تم نے غور و فکر کیا کبھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ ہمیں تو صرف قرآن پاک پڑھایا گیا کہ اگر کوئی مر جائے تو پڑھ کے اس کو اصال کر دو، یا سبق یاد کر لو، یا پڑھ لو، بخش دو، بس۔ مطلب قرآن کو پڑھا گیا، سمجھا جس نے وہ فلاح پا گیا۔ بالکل، سبحان پڑھنے والا بھی فلاح پا گیا، لیکن جو سمجھا وہ اس کی فلاح کی معرفت کو پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو کامیابی کے درجے ہیں، صحیح، جس طریقے سے اہل جنت کے درجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو گئے، بہت سارے فلاح پا گئے، ہاں، لیکن جو گمراہ جو ہوئے وہ فاسقین ہیں۔ مطلب فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں، جو متقین ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں قرآن سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گمراہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ ہوتا ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ حد سے تجاوز، ہر چیز حد سے تجاوز انسان کی دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایک حدود دے دی ہے کہ تم نے اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کراس کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ شریعت کی حدود کو تم کراس کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر شریعت کی تلوار تمہاری گردن پر ہوگی۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ تم کھانا بھی حد سے تجاوز کرو، کھانے میں تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو محبت کی کیا حد ہے؟ محبت میں بھی تجاوز نقصان دہ۔ اللہ اکبر۔ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے سبحان کہ اللہ، میں نے کہہ رہا حضور کا فرمان ہے یہ، سبحان اللہ۔ کہ کچھ لوگ تمہاری محبت میں جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ تمہاری محبت میں جہنم میں جائیں گے، وہ حد سے تجاوز کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت ہے اس میں جتنا مبالغہ کیا جائے۔ اب دیکھو عیسائیوں نے کیا کرا، حد سے تجاوز کری، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے کیا کرا، حد سے تجاوز کیا۔ ہندوؤں نے کیا کرا، حد سے تجاوز کیا۔ نبی پاک صلی اللہ جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اس کے لیے قرآن نے کہا کہ قل هو اللہ احد، تم فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا قرآن کوئی کی ہمسر اس آیت نے دنیا کے تمام مذاہب کو رد کر دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں بس. بالکل. مبالغہ ان کی محبت میں جتنا کر سکو کرو، لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھا جائے کہ خالق اور مجھے فون بھی دینا، میں رابطہ بھی رب خالق ہے، یہ مخلوق ہے بس. بالکل. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک حدود دی ہے، سبحان اللہ، اس تک جاؤ، اس کے بعد بس. سبحان اللہ. حضور خیر کچھ سوالات لے بالکل لوں، بالکل بالکل کیونکہ آپ سوالات. یہ والے تو معاملات ایسے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو چند سوالات اگر آپ حضور تسخیر کا کچھ مفہوم ارشاد فرما دیجئے کہ تسخیر کا مطلب کیا ہے، اور تسخیر میں یہ مطلب اس اعمال سے ہم تسخیر کی طرف کیسے فائدہ لے سکتے ہیں سورہ کوثر سے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ تسخیر کسی بھی مخلوق کو یا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی، جسے مثال میں تسخیر خلائق کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے تابع ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم کسی کو مسخر کر لیں. صحیح. اچھا، ایک ہوتا ہے جبرن کرنا، جیسے ایک شخص مثال کے طور پہ کسی کی حاضری کر رہا ہے، وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ اس کو غلام بنائے. سمجھنا میری بات. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگ موکلان کی حاضری کر رہے ہوتے ہیں، اسی نیت ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنا غلام بنائے. کوئی بھی مخلوق تمہارے غلام بننا پسند نہیں کرتی. صحیح ہے. تو جو لوگ اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں. صحیح. اچھا، اسی کا مفہوم اسی وقت بدل جاتا ہے کہ جب تمہاری نیتیں بدل جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب تم اس نیت سے کر رہے ہوتے ہو کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس کو بلا رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرا معاون و مددگار بنے، میرا دوست بنے. سبحان اللہ. مطلب تسخیر کا مطلب دوستی اور اپنی جانب مائل کرنا، اپنی جانب مائل کرنا یا متوجہ کروانا ہے. سبحان اللہ. ورنہ جو قابو کرنے کا مفہوم ہے وہ نقصان دہ بھی اور کس شریعت نقصان دہ اس لیے ہے نا کہ اب کوئی بھی شخص کسی کا غلام نہیں بن سکتا. اور جنات جو ہے وہ آزاد مخلوق ہیں، بالکل. ان کو قید کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. نہیں، جائز ہے قید کرنا. جو شریر جنات ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جی بلا وجہ. ہاں، جیسے انسان کو قید کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ جرم کرے گا قید ہوگا، لازمی ہوگا قید. تو وہ تو حد سے تجاوز کر رہا ہے نا. ہاں. اب دیکھو دنیا کا قانونی حد سے تجاوز پہ تمہارے اوپر لاگو ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم گاڑی کی اسپیڈ 120 سے بڑھاؤ گے، ٹھک کر کے چلان تمہارے گھر میں آ جائے گا، تم نے حد سے تجاوز کر دیا. اب تم بولو میں تو محبت میں جا رہا تھا کسی کی گاڑی میں، سبحان وہ اللہ. بولے گا ٹھیک ہے تیری محبت تیری جگہ، لیکن تو پہلے یہ بھر اس کے بعد آ. سبحان اللہ. حد سے تجاوز نہیں، لیکن تسخیر کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی جانب مائل کرنا، اپنی جانب مائل. اور باقی یہ جو نقش میں نے بتایا ہے نا، یہ 369 سمجھ لیں تسخیر کا کوڈ ہے. تسخیر کا کوڈ ہے. اس کو آپ ہر کامیابی کا کوڈ کہو تو کچھ کم نہ ہو. صحیح. تو تسخیر کے لیے سورہ کوثر کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ 369 9 دن پڑھا جائے کسی کی نیت سے. ہاں، جو بھی تسخیر کرنا چاہے گا. محبت کے لیے بھی زبردست ہے یہ 369 کا عدد. سبحان اللہ. تو مطلب کسی کو کوئی اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 369 ٹائمز روزانہ 359 مرتبہ 369 مرتبہ 9 دن تک وہ پڑھ لے. ہاں، تو وہ مسخر ہو جائے گا. صحیح. اور آج الحمدللہ ہندوستان پاکستان کے اندر چاند نظر آ گیا ہے. تو آپ لوگ آج اپنا عمل شروع کریں گے، اور عمل کی ترتیب میں نے سب کچھ سمجھا دی ہے. رقیم کوثر جو جن لوگوں کے بقائے رہ گئے تھے ان کو بھیج دیے، روانہ کر دیے. اب میرے پاس شکایت نہیں آنی چاہیے کسی کی کہ ہم تک نہیں پہنچا. اور اگر ابھی بھی آپ تک نہیں پہنچا تو تھوڑا انتظار کریں گے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. باقی ترتیب و طریقہ کار وہی جو میں نے سمجھایا ہے اسی طریقے سے بنا کے رکھ کے اپنی پڑھائی شروع کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے باہر ممالک میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھیجنے میں ٹائم لگتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اسی وجہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ٹرانسمیشن شروع ہونے سے 20 دن پہلے ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جن لوگوں کو رقیم کوثر چاہیے. اب جن لوگوں نے رقیم کوثر کل ہمیں لکھوایا ہے، اب ان کو تو فوری تو نہیں مل سکتا. اب یقیناً ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے.
اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ تک مل جائے گا انشاءاللہ. پرہیز کا خیال کریں گے اور اپنی پڑھائی مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وقت کی پابندی کا خیال کریں. باقی ترتیب میں نے سمجھا دی اور جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان لوگوں کا آج دوسرا دن ہوگا, دوسرا دن ہوگا, باقی ان لوگوں کا پہلا دن ہوگا آج. حضور چند سوالات ہیں جو عمل کرنے والے لوگ ہیں. بالکل. جیسے عمل کے دوران حصار کرنا ضروری ہے؟ زمینی حصار, زمینی حصار کرنا نہیں ضروری نہیں ہے. جو بیٹھے ہوئے ہاں ارے اجازتی حصار ہے ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ ایسی قوتوں کے مالک ہیں, ایسی قوت لے کے بیٹھے ہوئے, وہ پھر حصار کی ضرورت پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اور کسی مخلوق کو قبضہ تو نہیں کر رہا نا سر؟ وہ خود آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ذی الحج کے دن عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, تو اس کو کون سا ثواب ملتا ہے؟ شب قدر جیسا. شب قدر کا ثواب کیا کم ہے کیا؟ سبحان اللہ. عقل سے ماورا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر سوال ایک اور یہ پوچھا گیا کہ عمل کے دوران سر کو ڈھک دینا یہ ضروری جب احرام ہم باندھتے ہیں نا تو سر ہمارا برہنہ ہوتا ہے. صحیح. مردوں کا. صحیح. خواتین اپنا پورا احرام اپنے پورا سر ڈھکیں گی. صحیح. لیکن مرد حضرات نہ ٹوپی پہنیں گے, نہ تاج پہنیں گے, نہ پگڑی باندھیں گے, نہ امامہ شریف باندھیں گے. صحیح. عمل کے دوران کسی کو ناخن, بال یا کچھ, ویسے بھی لوگ احتیاطی کرتے ہیں. 10 دنوں میں تو آلریڈی احتیاطی ہوتی ہے. اگر کسی نے کاٹ لیے تو عمل میں فرق تو نہیں پڑے نہیں گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے, لیکن نہ کاٹے تو اچھا ہے. سبحان اللہ. عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے؟ افضل ہے پڑھنا. اول آخر کتنا درود پاک پڑھیں؟ 3 بار پڑھ لیں. کوئی بھی درود 7 بار پڑھ لیں. ہاں درود ابراہیمی پڑھ لیں, یا صلی اللہ علیہ کیا محمد پڑھ لیں, کیونکہ وہ درود ہی تو پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے ایک اور عمل چراغ والا کروایا تھا, امام حسین کی چوکی, اس میں بھی چراغ یوز کیا تھا. ہاں وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہی والا چراغ رکھا ہوا جلا لیں یا ہاں بالکل جلا لیں. نیا لینے کی ضرورت نہیں؟ نیا لینے کی چراغ ضرورت نہیں ہے, وہی چراغ لیں. اچھا چراغ اگر دوران عمل ٹوٹ جائے, آپ گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, آپ نے عمل پورا مکمل کرنا, بھلے چراغ بجھتا ہے بجھ جائے, ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم دوسرا نیا لے لینا. اچھا بعض جیسے ایک یو ایس اے سے آج میرے پاس کال آئی, مجھ سے پیشنٹ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس چراغ نہیں ہو, بڑی مشکل سے مل رہا ہے نہیں چراغ, تو ان کے پاس خوشبو والی کینڈل ہے, کیا وہ کینڈل روشن کر سکتی ہیں؟ تو میں نے ان کو اجازت دی تھی کہ اگر بحالت مجبوری اگر آپ کو چراغ نہیں مل رہا تو آپ کینڈل چلا سکتے ہو. آج کل گرمی ہے, پنکھا بڑا تیز چاہیے ہوتا ہے, تو اگر وہ بجھ جائے تو بجھا رہے, دوبارہ جلانے کی کوشش. سر 5 سال تک تو ہمیں یہی نہیں معلوم تھا پنکھا ہوتا کیا ہے. اچھا پنکھا چلانے کی اجازت یا نہ؟ نہیں دیکھو, جب چراغ جلاؤ گے تو پنکھا کیسے ہی کرو گے. اچھا اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں مشقت میں رکھو نا, سبحان اللہ, تاکہ تمہیں اہمیت کا اندازہ ہو نا کہ تم کر کیا رہے ہو اور تمہیں کرنا کیا ہے آگے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب اتنی آسائش ہو گئی کہ تمہیں گھر بیٹھے, آج الحمدللہ 500-600 لوگ ہمارے ساتھ لائیو اس وقت جڑے ہوئے ہیں, دنیا بھر سے لوگ موجود ہیں. یہ آسانی ہے آج کے دور کی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. صحیح. ورنہ لوگ کہاں محفلوں میں آتے, کہاں اجازتیں ملتی, کہاں بیٹھتے پڑھائیوں پر. حضور اجازتیں ایک عمل دے کر وہ ساری زندگی ایک, اگر یہ سورہ کوثر کی اگر عمل اجازت دے کے جاتے تو اگلے سال کرتے. سبحان اللہ. اور یہاں ایک بندے نے ایک دن پہلے سنا اور دوسرے دن عمل پہ بیٹھ گیا اجازت لے کر. جو ابھی سن رہا ہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں احرام میسر نہیں آ رہا, تو اب کیا کریں؟ احرام میسر نہیں آ رہا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر احرام میسر نہ آئے تو کوئی 2 چادریں لے لیں جو بغیر سلی ہوئی ہوں. صحیح. کلر کی کوئی بھی کلر لے لیں, مجبوری ہے نا. جی. لیکن سلا ہوا کپڑا جسم پہ نہ ہو, سلا ہوا نہ ہو. ہاں صحیح. اگر بہت زیادہ مجبوری ہے نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. صحیح. تو حضور کمرہ خالی ہونا یہ کیا ضروری ہے؟ پڑھائی کے دوران کوشش کر لیں کہ کمرہ خالی ہو, اور اگر کمرہ ایک ہی ہے
اس میں والد بھی سو رہے ہیں، بڑا بھائی سو رہا ہے. اب بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں جو یورپ میں جاب کرتے ہیں، وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان میں 4 لوگ رہتے ہیں دنیا بھر سے، تو ان کا کمرہ ایک یہ 3 لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بڑے سو رہے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کے اعصاب تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، بچوں سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. محفوظ رہیں گے اس کمرے کے اندر کا. کوئی بچہ سو رہا ہے، بڑا سو رہا ہے، کوئی بھی سو رہا ہے، محفوظ رہے گا مجبوری کی حالت میں. ورنہ الگ ہو تو بہتر ہے. الگ ہو تو زیادہ بہتر ہے، نقصان کسی کو نہیں ہوگا. صحیح. اور اس دوران، عمل کے دوران کسی کی زوجہ کو ماہواری کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پکا کر نہیں دے سکتی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ خود پکائے یا بازار سے لے کر آئے؟ دیکھو اب بازار میں نہیں معلوم نا کس نے پکایا ہے. جی. اور وہ جس نے پکایا اس پہ غسل فرض تھا، اس نے غسل کیا نہیں کیا. جی. اور وہ تری، مصیبت میں اٹکے قورمے گا. کی تری بھی ڈال دیتے ہیں وہ لوگ. ہاں تو بہتر یہ ہے کہ گھر کا بنا ہوا کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مطلب اگر وائف کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا سکتا ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. صحیح. تو یہ خیر آج کے سوالات تھے. اس کے علاوہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کے سامنے نمبر چل رہا ہے. آپ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، لائیو کال کر کے آپ ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے جو سوال آپ کو پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. اور باقی اس کے علاوہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. اور میں اپنے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، تو وہ قربانی ضرور کریں. اور قربانی کرنے کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ قربانی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ہو، ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ ہو، ان کے استاد محترم کے ہاتھ ہو، تو ہماری اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ جب بھی 1 حصہ لیں، 2 حصہ لیں، یا 1 بکرا لیں، یا 10 بکرے لیں، جو بھی قربانی کے لیے کرنا چاہیں آپ ہمیں نام ضرور دیں گے کہ یہ نام ہے، اس نام کی قربانی آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو نام آپ نے دیے گئے ہیں اس ناموں کی آپ کی قربانی کی جائے گی. اور میرے ہی زیر نگرانی ہوگی ساری سر کچھ، میرے ہی زیر سرپرستی ہوگا سب کچھ. الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 10 کے قریب جانور کیے تھے، تو اس سال بھی الحمدللہ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سال زیادہ سے زیادہ ہوں. تاکہ دیکھو گوشت جہاں پہ جیسے لوگوں کے حالات چل رہے ہیں، تو لوگوں کو کھانے کو گوشت میسر نہیں ہے. اور یہ مہینہ تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم رب کی راہ میں قربانی کرو. اور جب تم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تمہاری قربانی کو قبول کرتا ہے. اور جو گوشت ہوتا ہے وہ ان غریب، یتیم، مسکینوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو جو لوگ قربانی کے لیے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد، آج پہلی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد ہم سے رابطہ کر لیں، تاکہ ان کے جو قربانی کے جانور ہیں وہ لائے جائیں اور ان کی ویڈیو بنا کے ان تک پہنچائی جائے، ان تک بھیجی جائے. اور جب قربانی ہوگی تو اس وقت یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ ان تک مل جائے گی. اچھا لائیو ہم لوگ نہیں دکھاتے قربانی کرتے ہوئے نا، تو آپ کو معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم جس پلیٹ فارم پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس پلیٹ فارم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی لائیو کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے دکھائیں کہ جس میں خون بہہ رہا ہو، یا کوئی ذبح ہو رہا ہو، یا جلال ہو رہا ہو، تو اس میں پھر اسٹرائک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. موبائل کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یوٹیوب چینل ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ نہیں کرتے. ایسا نہ ہو پھر اب پیغام آگے لوگوں کو نہ پہنچا سکیں. صحیح. احتیاط کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں اور آپ ہم سے جڑے رہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ویڈیوز ہوتی ہیں قربانی کی وہ الگ سے آپ لوگوں کے پرسنل نمبر پہ بھیج دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. حضور خیر انڈیا سے بھی اچھا قربانی کے شرعی مسائل بھی آپ بیان کر سکتے ہو. سبحان اگر اللہ. لوگ پوچھنا چاہیں قربانی کے شرعی مسائل بھی بیان کرنا چاہیں، قربانی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ آپ کو فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، اور بلکہ اپنے ہوش و حواس میں مستند اسٹیمپ سند کے ساتھ بھی آپ کو فتویٰ دے سکتے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ آپ ان سے مسائل بھی سن سکتے ہیں، مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اگر قربانی کے حوالے سے شرعی کوئی معاملات ہوں تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں آپ لوگ. سبحان اللہ. انڈیا والوں کو خصوصی یہ ہے کہ انڈیا میں قربانی کرنا اتنا آسان بعض جگہ پر نہیں ہوتا، تو وہ بھی آپ تک پہنچا سکتے ہیں اپنا. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن گوشت یہی کہ قریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور انڈیا میں ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ابھی تک چاند نظر نہیں آیا. اچھا چاند نظر نہیں آیا تو کل آ جائے گا، آج آ جائے گا. سبحان اللہ. اگر آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا. جب سے چاند دیکھیں، آپ جہاں رہتے ہیں جہاں پہ ہوں وہاں پہ چاند ہو تو اس حساب سے پڑھائی شروع کریں. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. صحیح.
اور کل بتا چکے ہیں آپ کہ ہر دفعہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اور آج بھی کئی لوگوں نے یہی سوال پوچھا کہ ہر روز غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں. اچھا وہ جو یہ جو نقش بنا کر سامنے رکھنا ہے، یہ نقش کاغذ کے علاوہ کسی چیز پر بھی بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. لوہے کی پتری پر کسی نے بنایا تو ہاں بنا سکتے ہیں. وائٹ بورڈ پر بھی بنا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، وائٹ بورڈ پہ بنا کے نہیں بیٹھ سکتے. وہ ایسی چیز ہوں گی کہ جس کو آپ سمیٹ کے رکھ سکو اپنے پاس. اب وائٹ بورڈ کہاں رکھو گے اٹھا کے الماری کے اندر؟ وہ تو مٹ جائے گا. لیکن مارکر سے اگر پین کاغذ پہ لکھتے ہو تو وہ نہیں مٹے گا، جی وہ رہے گا. لیکن وائٹ بورڈ پہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اور اسکرین پر سامنے رکھا جائے لیپ ٹاپ؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں کر سکتے. اس کو ہارڈ کاپی ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ فزیکل چاہیے نا ہمیں. صحیح. ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ. اور خیر آج آپ نے بہت کچھ ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ سبحان اللہ. آج کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ یاد رہے گی. میں کال لے لوں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم. آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں. آپ لائیو میں بات کرنا چاہیں گے یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی بولیں. جی حضور، بڑا کرم ہے حضور کا آپ کا زندگی میں. الحمدللہ. جی حضور، میں آپ کے ساتھ رقیمہ کوثر میں شامل ہوں ایک عمل میں. حضور میں انڈیا سے ہوں اور میں ابھی سے عمل شروعات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے انڈیا میں چاند ہو گیا؟ جی حضور، ابھی خبر تو آ رہی ہے کہ ہو گیا الحمدللہ. اچھا، خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ وہاں پہ چاند ہو گیا. جی حضور، ابھی ایک دو جگہ اور میں پتہ کر کے. ہاں، آپ کے کنٹری کے اندر جب چاند ہو آپ تب یہ عمل شروع کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی حضور، میں یہ میرے پاس احرام ہے نہیں تو کیا میں یہ جو گھر کی جو چادر ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے. اوکے. باقی ایک سوال ہے، میں ابھی کمنٹس میں وہی پڑھ رہا ہوں کہ حضور میرے جوڑوں کے درد کی وجہ سے میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا میں چارپائی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، چارپائی پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چارپائی آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے. اور جو لوگ بیمار ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکیزگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ بھی کامنٹ دیکھ لیں، میسیج لوگوں کے سوال ہیں اس میں. اور اگر مزید پڑھائی کے متعلق کوئی سوال ہے تو ابھی میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں. باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور باقی میں پھر ایک بات یہ دہراؤں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اجتماعی قربانی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اور جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے اور اتنا ہی الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا. اور قربانی کا جانور ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے نا کہ جب قربانی کا دن آتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار لگتا ہے. اور جو کروڑوں لوگوں کا روزگار لگتا ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے معاون و مددگار آپ بنتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے وسیلے سے ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. ایک تو راہ اللہ، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو جو حکم ہے، آپ نے اس فرض کی ادائیگی کی. اور دوسرے بھائی کو کاروبار کا یا اس کا ایک رزق کا موقع ملا، اس کے گھر میں خوشی آئی، غریبوں کو گوشت پہنچا، دوسری جگہوں پہ. اس سے بہت کام ہوتا ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ضرور لیں. جی السلام علیکم. جی کراچی میں بیٹھتا ہوں بفر زون میں، اور 15 میں ٹائمنگ میری دوپہر 2 بجے سے 4-5 بجے تک ہوتی ہے. شاہ صاحب اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، کامنٹس میں کوئی سوالات ہوں تو پلیز. بس آخری سوال پوچھتا ہوں کہ جب یہ عمل کرنا ہے تو ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یا ابتدا میں ہی بسم اللہ صرف ایک بار وہ پڑھا جائے گا. پڑھنے کے بعد پورا کرنے کے بعد پھر نقش پر دم کرنا ہے؟ بالکل نقش پہ دم کرنا ہے. کوئی کسی دن نقش پر دم کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں جب یاد آ جائے. کر سکتے ہیں. یہ سب مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے. صحیح. بھولنے میں ہاں
اگر بھول گیا تو ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتے مطلب وہ دن ضائع تو نہیں ہیں، وہ گیا۔ دن ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، حضور بہت شکریہ آپ کا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ میری بہن آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں، آپ لائیو بات کرنا چاہتی ہیں ٹرانسمیشن کے بعد؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں لائیو بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں شکیلا استاد بات کر رہی ہوں پیرس سے۔ جی پہلے تو آپ کو بہت مبارک، آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، ہمیشہ کی طرح۔ الحمدللہ۔ اور میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ ہمارے پاس کیمے کوثر ہم لوگوں نے 3 بنائے ہیں، تو 2 آدمی پڑھائی کر رہے ہیں، تو تیسرا بیٹے کے لیے بنائے، تو کیا اس کی پڑھائی علیحدہ سے کرنی پڑے گی یا جو میں پڑھائی کر رہی ہوں وہی اس پہ یعنی کہ دم کر دوں؟ اگر بیٹا خود پڑھائی کر سکتا ہے تو وہ کر لے، نہیں تو پھر آپ کر سکتی ہیں۔ ہیلو، آپ کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہوں دم اس پہ؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اوکے۔ ٹھیک ہے، اور شکریہ، اور آپ کو بہت مبارک ہو، بہت اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے آپ لوگوں کی۔ اور آپ لوگ میرے ساتھ کہاں سے شامل ہیں؟ فرانس سے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا فرانس سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ماشاءاللہ دنیا بھر سے ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں لوگ شامل ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پڑھائی کو قبول فرمائے، سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ حج کے لیے نکلے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں یا ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سفر آسان کرے، سفر میں سلامتی عطا فرمائے اور سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان کے حج کو، ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سخی آستانے کو سلامت رکھے، کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، اور یہ سیکھنا اور سکھانا بھی سلامت رہے انشاءاللہ عز و جل۔ رکیم کوثر کے جو مسافر ہیں، عشرہ کوثر میں جو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل 10 دن ہم ساتھ ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہ رکیم کوثر، یہ سمجھ لیں کہ اب ہم نے رکیم کوثر یہاں میں نے کثرت سے بنائے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے شاگردوں کو بٹھالا ہوا ہے پڑھائی پر۔ صحیح۔ اب جب شروع ہوگا تو اب انشاءاللہ بیٹھیں گے آج سے۔ سبحان تو اللہ۔ اب وہ لوگ جو لوگ رکیم کوثر پہ پڑھائی نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ جب 10 دن مکمل ہو جائیں گے نا، پھر وہ رکیم کوثر ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ لوگوں کے لیے بھی آسانی و سہولت ہے۔ سبحان اب اللہ۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اتنا پڑھ نہیں سکتا، تو صحیح۔ اب جو لوگ ہم تیار کر رہے ہیں، جو ہمارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ عید کے بعد جب پورے مکمل ہونا، اس کے بعد وہ فون کر کے آرڈر کر کے وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سخاوت بھی یہیں دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس سخاوت کو بھی سلامت رکھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ کل اسی وقت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ایک نیا عمل سیکھیں گے، اور جو ہمارے سوالات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ہم پوچھیں گے، اور حضرت ان کا کما حقہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔